السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں، خود اعتمادی بڑھانے کے 9 طریقے۔ اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خود اعتمادی کیا چیز ہے۔ خود اعتمادی یعنی اپنے آپ پر یقین کرنا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پر اعتماد اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ پر یقین رکھتا ہو، جو 100 بار ہارنے کے بعد بھی جیتنا چاہتا ہو۔ اگر آپ میں خود اعتمادی کم ہے تو آپ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننا شروع کر دیں گے۔ یہی نہیں، آپ نظم و ضبط اور اعتماد کے بغیر کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اعتماد کیسے بڑھایا جائے، یعنی اپنے آپ کے اندر یقین مستحکم۔ بتایا جائے کہ اعتماد انسانیت کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ خود پر اعتماد لوگ اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی منزل کو حاصل کرنے اور مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جبکہ یہ کم پر اعتماد شخص یہ سب سوچنے اور کرنے کے لیے خود پر یقین نہیں رکھتا۔ اکثر کم خود اعتمادی والے لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر کسی کے برابر سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی سوچ سے آپ اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں۔ خود اعتمادی کو کیسے بڑھایا جائے، یہاں میں آپ کو اپنے اعتماد کو بڑھانے کے طریقے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو آپ خود اعتماد بن سکتے ہیں اور ہر کام کو ممکن بنا سکتے ہیں جو کہ دنیا میں ناممکن ہے۔ بہت سارے کاموں کے بارے میں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا، تو آپ اگر خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ، یقین مستحکم والے آدمی ہیں تو آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو قبول کریں، اس طرح کہ آپ اس دنیا میں منفرد ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں جو آپ نہیں کر سکتے، یا ایسی چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے بارے میں فکر کرنے اور شکایت کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کریں۔ نیا سیکھنے اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے نئے لوگوں سے رابطہ کریں اور قبول کریں کہ آپ کون ہیں۔ دوسرا، دوسروں کے ساتھ تعامل کریں، اس طرح کہ بہت مددگار اور اہم مضمون ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے بات کریں۔ یعنی میں کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہوں، میں فلاں کام میں کس طرح سے اپنے آپ کو ترقی دے سکتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے چیلنجز اور کامیابیوں کے بارے میں جاننا اور سننا اپنے بارے میں بہتر محسوس کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ان طریقوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں جن سے آپ اپنی زندگی میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایک مقصد بنائیں، اس طرح کہ اہداف مقرر کریں، یعنی اپنے کام کو مقرر کریں جو آپ کے لیے بہت آسان یا بہت مشکل نہیں ہے۔ ایک مقصد بنائیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنے ہدف کو مکمل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پریشان نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ہدف اور دوسرا ہدف مقرر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی ایک کام کو چنا، آپ اس میں اگر کامیاب ہونے کی اگر آثار نظر نہیں آ رہے تو اپنا ہدف جو ہے بدل سکتے ہیں۔ آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کام کو لے کر ہم پریشان ہوتے بیٹھ گئے تو آپ اس وقت میں وہ کام نہیں ہو سک رہا تو آپ اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں، پھر دوسرے وقت میں جو ہے اس کام کو ہم کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ثابت قدم رہیں، اپنی زندگی میں اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں بحث اور پریشانی نہ کریں، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی بار کوشش کرنی پڑتی ہے، اس لیے کوشش کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں جب تک کہ آپ کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو جانیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور آپ اسے کسی بھی قسم کے امتحان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ تب ہی آپ صحیح کام کرنے اور اسے مکمل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اپنی کامیابی کو یاد رکھیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی کامیابی کو بھول جاتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں اور صرف ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جن کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اپنی ماضی کی کامیابیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ آپ کو بڑے حصول کے لیے ترغیب دیں گی اور آپ کی زندگی کو مثبت سے بھر دے گی۔ لہذا زندگی کے منفی نکات پر توجہ نہ دیں، بلکہ اپنی ماضی کی کامیابیوں پر توجہ دیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، زندگی میں کیا کرنا یا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نکالیں۔ اپنی زندگی دوسروں کے لیے نہ گزاریں۔ ایک بار جب آپ جان لیں کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں تو آپ اسے جلدی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت اثبات پڑھیں، یعنی مثبت چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی بہت اہم ہے اور اس میں بہت سی تصدیقیں ہیں جو آپ کو پر اعتماد کرتی ہیں۔ اس لیے ایک سیلف ہیلپ کتاب پڑھیں اور ان چیزوں کو لکھیں جو آپ کو ڈائری میں متاثر کرتی ہیں۔ روزانہ کچھ مثبت پڑھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر غور کریں۔ ایسی چیزوں پر غور نہ کریں جو آپ کو خوفزدہ یا پریشان کرتی ہیں۔ مثبت سوچیں، یعنی پازیٹیو سوچیں۔ کسی بھی طرح اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور ہر چیز کا آغاز مثبت سوچ سے کریں۔ کسی بھی حالت میں منفی خیالات کو آپ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ہمیشہ مثبت سوچیں۔ اعتماد کے ساتھ شروع کیا گیا کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس یہ خود اعتمادی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام شروع نہیں کر سکیں گے، اور پر اعتماد ہو کر آپ کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ، اگر آپ ان طریقوں اور چیزوں کو اپناتے ہیں تو آپ سب کچھ کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر یقین کر کے اپنے اعتماد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سن کر پر اعتماد بن سکتے ہیں، یا اگر آپ کو ان سے کچھ سبق ملتا ہے، یا آپ کوئی اچھی چیز جانتے ہیں جس سے خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔